السلام علیکم۔ یہاں سے ناقص کی بات شروع ہو رہی ہے۔ ناقص واوی یا یہ ناقص وہ ہوتا ہے جس کا لام کلمہ فا عین لام فعلا یعنی لام کلمہ وہ معطل اللام ہو، یعنی لام کلمہ حروف واو ہو یا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ناقص واوی فصل یہاں یہ صرف میر والا ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، یہ اردو کا ہے میرے پاس۔ فعل یفعل ناقص سے فعل یفعلو، نصر ینصرو کا باب لایا ہے، ٹھیک ہے۔ الدعاء والدعوت بلانا، تو اس کا ماضی دعا دعوا دعو دعت دعتا دعون دعوت دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتن دعوت دعونا، یہ پورا گردان اس نے لایا ہے، ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دعا اصل میں دعوتا، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، دعا ہو گیا۔ کالا میں بھی واو متحرک ما قبل مفتوح کو بدل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ دعوا دعا دعوا، دعوا جو ہیں وہ اپنے اصل پر ہیں، ٹھیک ہے۔ دعوتا دعا دعوا دعوا دعوتا، ٹھیک ہے، واو کو الف سے بدل دیا اور التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ دعا دعوا دعا دعوا دعوا تو اپنے اصل پر ہوا نا، دعوا 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 تو اپنے اصل پر ہوا، اور دعا دعوا دعو دعو جو ہے دعوتا جیسے ضربوتا، ٹھیک سے۔ تو دعوتا تو واو جو ہے وہ ما قبل واو کو الف سے بدل دیا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب الف ہو گیا اور واو کے بعد جو وہ تو الف سے بن گیا نا، الف بن گیا، اور اس کے بعد بھی واو آ رہا تھا، وہ ساکن تھا اور یہ بھی ساکن تھا، تو پھر واو کو گرا دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، دعو ہوا، ٹھیک ہے۔ فعو بروزن فعو یعنی فعلا، لام گرایا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ واو تھا، دعوا مادے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعات اصل میں دعوت تا ضربت، ٹھیک ہے نا، یا نصرت، دعوت تا جب واو الف سے بدل گیا تو الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، دعت ہو گیا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح واو الف سے بدل گیا اور الف پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ فعت فعت کے وزن پر ہو گیا، فعلت یعنی لام گر گیا، فعت کے وزن پر ہو گیا۔ اور دعتا میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اس لیے کہ تا کی حرکت اصلی نہیں کیونکہ واحد میں ساکن تھا۔ دعت دعتا دعتا پڑھتے ہیں نا، دعتا تو یہ دعت جو تھا دعت تو وہاں تا ساکن تھا، تو یہاں دعوت تھا، تو یہ تا جو ہے یہ اصل میں ساکن تھا، یہ اس کو تو جو الف ابھی اس کو جو فتح دیا ہے، یہ تو الف اس کے بعد آیا ہے تو الف ما قبل فتح چاہتا ہے، تو اس وجہ سے دعا یعنی ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربتا، یہ تا پہ جو فتح آ رہا ہے یہ اس کے بعد الف ما قبل فتح چاہتا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دعتا میں یہ تا کے اوپر حرکت اپنا نہیں ہے، یہ تو اس کے بعد جو الف آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے حرکت ہے، تو یہ اصل میں ساکن تھا، اور جب ساکن تھا تو تا بھی ساکن تھا اور واو بھی ساکن تھا، تو پھر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا۔ دعتا میں بھی الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اس لیے کہ تا کی حرکت اصلی نہیں ہے کیونکہ واحد میں ساکن تھا۔ دعتا دعونا دعونا اپنی اصل پر ہیں، فعلنا کے وزن پر ہیں، ٹھیک ہے، فعلنا۔ اسی طرح پر باقی الفاظ آخر تک اپنی اصل پر ہیں، دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتن دعوت دعونا، تو یہ سارے اپنے اصل پر ہیں۔ دعون ہوا اور دعون فاعون کے وزن پر ہیں، دعون
اور سوری یہ تو 2 صفحے نکل گئے. اچھا فعلنا اصل پر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مستقبل معروف، مستقبل معروف فعل مضارع معروف، اس کو کس طرح کریں گے؟ یدعو یدعوان یدعونا، تدعو تدعوان یدعونا. آج یہ پورا گردان پھر ابھی آپ کو سناتے ہیں. اچھا یدعو، یہ جو یدعو ہے اس کے وزن پر 5 صیغے آئیں گے نا، یدعو تدعو ادعو ندعو، اور تدعو 2 مرتبہ آئے گا، ایک مذکر کے لیے اور ایک مؤنث غائب کے لیے، ایک مذکر حاضر کے لیے. ٹھیک ہے. تو یدعو اصل میں یدعو تھا، واو پر ضمہ دشوار تھا، گرا دیا. یہی تعلیل یدعو، یہی تعلیل تدعو ادعو ندعو، 4 صیغے وہ اور ایک یہ، تو یہ 5 صیغوں کا تعلیل ہو گیا. یدعو، یدعو اصل میں یدعو وہ تھا، یدعو وہ. ٹھیک ہے. تو واو پر ضمہ دشوار تھا، گرا دیا، یا پچھلے کو نقل کر دیا لیکن اس کو چھوڑ، بس گرا دیا دشوار تھا، کیونکہ پیچھے بھی ویسے ضمہ پہلے سے موجود ہے، تو بس وہ ضمہ دشوار تھا، ضمہ گرا دیا. اور 5 صیغوں میں تو یہ اس طرح ہو گیا. یدعوان ہے، یہاں تثنیہ کی بھی 4 صیغے ہوتے ہیں، تو 5 اور 4 پھر 9 بن جائیں گے. ٹھیک ہے. یدعوان اور تدعوان اپنی اصل پر ہیں. ینصران یدعوان اسی طرح یہ پڑھا جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں گرا. تو 4 صیغے یہ بھی ہو گئے، 9 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور یدعونا جمع مذکر غائب اور تدعونا. ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک طرح ہے. تو یدعونا کیا تھا؟ یدعونا جمع مذکر غائب اصل میں یدعونا تھا، ینصرونا یدعونا. ٹھیک ہے. ضمہ واو پر دشوار تھا، گر گیا. اور واو جو کہ لام کلمہ ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. یدعونا یعنی 2 واو آ رہے تھے، ایک جمع مذکر کا جو اس میں ضمیر ہے، اس میں فاعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے. فاعل کی علامت ہے. تو ایک جو ضمیر تھا وہ واو ہے، اور ایک تو اس کا حروف اصلی واو ہے، تو اس میں ایک واو گر گیا. ٹھیک ہے. یدعونا ہو گیا اور تدعونا ہو گیا، یہ 2 صیغے یہ بھی ہو گئے، یہ 11 بن گئے. ٹھیک ہے. یدعونا تا ضمہ واو پر دشوار تھا، گر گیا، اور واو جو کہ لام کلمہ ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. یدعونا ہوا. اچھا یفعونا کے وزن پر، یعنی لام کلمہ اس کا گر چکا ہے، ضمیر تو باقی ہے اور لام کلمہ گر چکا ہے. جو 2 واو تھے، ایک ضمیر کا تھا اور ایک لام کلمہ تھا، تو لام کلمہ گر چکا ہے، ضمیر موجود ہے. اور یدعونا اور تدعونا جمع مؤنث کے صیغے اپنے اصل پر ہیں، یفعلنا تفعلنا کے وزن پر، جمع مؤنث کے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ایک صیغہ رہ گیا، 9 ہو گئے تھے نا، پھر 2 اس میں جمع کر دیا، پھر اس کے بعد یفعلنا تفعلنا یہ 2 بھی جمع کر، تو 13 صیغے یہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یدعونا تدعونا یہ مؤنث اور مذکر کے جو جمع ہیں ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آگے سیاق و سباق اگلی پچھلی عبارت سے پھر پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ یہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تدعینا، تدعینا اصل میں تدعوینا، تنصرینا تنصرینا تدعوینا. ٹھیک ہے. واو پر کسرہ دشوار تھا، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد واو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تدعینا ہو گیا تفعینا کے وزن پر. تدعینا میں واو پر کسرہ تھا اور کسرہ دشوار تھا، اس کو ماقبل کو دے دیا اور واو پھر گر گیا، کیونکہ اس کے بعد یا بھی آ رہی ہے، وہ بھی ساکن ہے اور واو بھی ساکن ہو گیا، تو واو گر گیا. اچھا جب حروف ناصبہ مضارع پر داخل ہوں گے تو کہیں گے لن یدعو. ٹھیک ہے. نصب دے گا نا، واو کو زبر دے گا. لن یدعو لن یدعو لن یدعو. ٹھیک ہے. لن تدعو لن تدعو، پھر پورا گردن آپ کو سناتے ہیں. چلو. اور نون جو جمع جو رفع کی عوض میں تھا،
7 جگہ پہ وہ بھی گر جاتا ہے، جمع تثنیہ کے 4 صیغوں میں اور جمع مذکر کے 2 صیغوں میں اور ایک واحد مؤنث حاضر کی صیغے میں یہ نون جو ہوتا ہے اعرابی وہ بھی گر جاتا ہے، اور 5 صیغے یدعو تدعو ادعو ندعو اس طرح یہ بھی ہو گئے، تو یہ نون بھی گر جائیں گے، اور یہ آخر کا جو ضمہ ہے یدعو میں یدعو بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور یدعوان یدعونا لن یدعو لن یدعو لن یدعو اس طرح بنے گا، ٹھیک ہے، لن تدعو لن یدعو لن یدعونا، لن یدعونا میں تو وہ جمع ہے نا، اور اس کا نون اصلی ہے، جمع مؤنث میں جو نون ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، وہ ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر حرف جازمہ اس پر داخل ہو جائے تو وہ ایک مرتبہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو حروف جازمہ اس کو گرا دیتے ہیں۔ لم یدعو یہ پہلا صیغہ جو ہے یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے، لم یدعو یعنی واو تو گر گیا، ٹھیک ہے، لم یدعو لن تدعو لم یدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو، یہ 5 صیغے یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تدعو 2 مرتبہ آتا ہے نا، تو یہاں تو 1 مرتبہ ذکر کر دیا اس نے۔ اچھا، واو جازمہ کی وجہ سے گر گیا، اور نون جو رفع کی عوض میں تھا، نون اعرابی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی گر جائے گا، اور نون ضمیر اپنے حال پر باقی رہے گا۔ نون ضمیر جو اس کا ہے جمع مؤنث کا ہے، غائب ہو یا حاضر ہو۔ امر اس کا کیا بنے گا؟ ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا ادعونا، ادعونا میں نون تو اصلی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح رہے گا، جمع مؤنث کا اصلی ہوتا ہے، اور ادعی میں آخر میں جو نون ہے، اچھا سنو، واو وقف کی وجہ سے گر گیا ادعو کا، ٹھیک ہے، جزم ہے نا، اور نون جو رفع کی عوض میں تھا وہ بھی وقف کی وجہ سے گر گیا، جیسے کہ جزم کی وجہ سے گرتا ہے۔ اور امر حاضر معروف کس طرح بنے گا؟ ادعون ادعوان ادعن ادعن، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا، ادعون ادعوان ادعن ادعن ادعوان ادعونان ادعونان، اور خفیفہ کیا بنے گا؟ ادعون ادعن ادعن۔ اچھا، ماضی معروف مجہول، ماضی مجہول کس طرح بنے گا؟ دعی دعیا دعو، ٹھیک ہے، دعی دعیا دعو، دعیا اصل میں دعوتا، واو اپنے ماقبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل دیا، اور دعیا تو وہ بھی واو کسرہ کی ماقبل کی وجہ سے وہ بھی بدل گیا ہے یا سے، اور دعو اصل میں دعو تھا، واو متحرک ماقبل مکسور واو کو یا سے بدل دیا، دعیو ہو گیا، اور دعیو جب ہو گیا تو ضمہ یا پر دشوار تھا، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، واو اور یا پر یہ ضمہ دشوار ہوتا ہے تو پھر اس کو ماقبل کو دے دیتے ہیں، تو وہ ماقبل کو دے دیا، تو جب ماقبل کو دے دیا، ماقبل کا حرکت دور کر کے نا اس کے بعد اس کو وہ ماقبل کا حرکت گرا دیتے ہیں، پھر التقاء ساکنین ہو گیا، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر یہ دعو بن گیا، وہ یا گر گیا، یعنی فعو کے وزن پر۔ اس کا پورا گردان یہ ہوگا، دعی دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیت دعیتما دعیتم دعیت دعیتما دعیتن دعیت دعینا، ٹھیک ہے نا، یہ گردان ہے، دعی دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیت دعیتما دعیتم دعیت دعیتما دعیتن دعیت دعینا، ٹھیک ہے۔ آگے دعا یدعو یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعی یدعا، یدعا مضارع مجہول کا گردان، یدعا یدعیان یدعونا،
تدعا تدعیان یدعین بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے اس کو سنو. یدعا، یدعا اصل میں یدعو تھا، یدعو ینصرو، ٹھیک ہے نا. واو کلمہ جو واو کلمہ میں چوتھی جگہ واقع ہوا. یہ واو جب چوتھی جگہ واقع ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک قانون ہے، یدعیان تدعیان والا قانون اس کو کہتے ہیں. تو وہ قانون پھر آپ کو سنا دے، لیکن ہم نے کہا پہلے ایک مرتبہ تھوڑا سا یہ جو صیغے ہیں ماضی میں کچھ قانون لاگو ہوتے ہیں، کچھ مثال میں، کچھ اجواف میں، کچھ ناقص میں، کچھ لفیف میں. تو آپ نے وہ مادے آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو مادے کا پتہ نہیں ہو، تو پھر آپ کو قانون چلانا مشکل ہوگا. تو پہلے ہم نے کہا تھوڑا آپ کے سامنے سارے صیغے لے آئے، ماضی کے، مضارع کے، اور امر کے، نہیں کے، اور پھر معطل الفا، معطل العین، معطل اللام سب کے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو ید اصل میں ید ہوتا واو کلمہ میں چوتھی جگہ واقع ہوا. اس کے ماقبل کی حرکت مخالف واو کو یا سے بدل دیا. مخالف واو کو یا سے بدل دیا. مخالف واو کیا ہوتا ہے؟ واو کا مخالف تو ضمہ کے علاوہ کسرہ ہو یا فتح ہو، یہ اس کا مخالف ہے، ٹھیک ہے. تو ید آیو بن گیا. پھر یا متحرک ماقبل مفتوح کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، ید آ ہو گیا. ید آ واو چوتھی جگہ واقع ہوا، اس کو سیدھا یا سے بدل دیتے، ختم. اور پھر ید آیو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ید آیو. تو یا متحرک ماقبل مفتوح، تو یا کو الف سے بدل گیا، ید آ ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی قاعدہ کے مطابق تدعا ادعا ندعا، لیکن تدعا 2 مرتبہ آتا ہے، 5 صیغے یہ ہو گئے اس کا تعلیل، ٹھیک ہے. یدعیان اور تدعیان میں واو کو یا سے بدل دیا، یہ چوتھی جگہ واقع ہوا، بدل دیا، ٹھیک ہے. یا دال 2 ہو گئے، عین واو 4، ٹھیک ہے نا. یا ایک، یو دال 2، عین 3، اور یدعو واو 4، اور ایک کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے نا. تو چوتھی جگہ واقع ہوا، اس کو بدل دیا، ختم. پھر پورا قانون سنائیں گے یدعیان تدعیان والا. یدعیان اور تدعیان میں واو کو یا سے بدل دیا. اور یدعون تدعون جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں حاضر غائب، ٹھیک ہے نا. اور تدعین میں یدعون اور تدعون، اور تدعین میں واو یا ہوا، اور یا الف، اور الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. تدعین، یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعیان یدعون، یدعون، تدعا تدعیان تدعون تدعین. جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے حاضر کا، یہ تدعین تھا، ٹھیک ہے. تدعین تدعوین، تو واو کو یا سے بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ چوتھی جگہ واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک کلمہ میں بدل دیا. اور پھر یا الف، اور یا الف، اور الف التقاء، یا کو الف سے بدل دیا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح، اور الف پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، ٹھیک ہے. تو یہ تدعین ہو گیا. اور یدعین تدعین جمع مؤنث میں واو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے، واو کو یا سے بدل دیا. تو پھر یہ اپنی اصلی حالت پر ہے، صرف یا واو کو یا سے بدلا ہے، لیکن باقی اس کا کوئی کلمہ گرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل اس کا داعن داعیان داعون داعیتن داعیتان داعیاتن. اس کا پورا لمبا گردان پھر سنائیں گے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک مرتبہ یہ لفیف اور یہ اس کے سارے گردانے کچھ ہو جائے، تو پھر ماضی مضارع سارے اور اس کے صرف صغیر بھی سنائیں گے، اور قوانین بھی سارے سنائیں گے. داعن اصل میں داعون تا، فاعلن ناصرن داعون تا. واو کلمہ میں چوتھی جگہ واقع ہوا، اس کو ماقبل مکسور واو کو یا سے
بدل دیا، جب مکسور ماقبل تھا تو بدل دیا، اور ضمہ یا پر دشوار تھا گرا دیا، جب اس سے ضمہ بھی گرا دیا تو پھر کیا ہوا، یہ ساکن بن گیا، اور یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، دائن بن گیا، دائن واو یا سے بدل گیا، دائیون ہو گیا، دائیون۔ پھر یا کیا ہوا، یا سے بدل دیا نا، اور یا کا ضمہ پھر کیا تھا، وہ ثقیل تھا، اس کو گرا دیا، تو دائیون تھا تو یا تو گر گیا تو وہ تنوین جو تھا وہ عین پر آ گیا، دائن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، دائن ہو گیا۔ اور جب الف اور لام اس کے شروع میں لے آؤ، اور جب الف اور لام اس کے شروع میں لے آؤ تو یہاں باقی رہتی ہے، چنانچہ تو آگے الدائی کہے گا، الدائی، اور دائیان میں واو یا ہو گئی، اور داؤن اصل میں دائیون تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ الف لام داخل کرتے ہیں، الضرب وغیرہ جو الف لام لاتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ واو تو چوتھی جگہ واقع ہوتا ہے تو اس کو ہم گراتے ہیں نہیں، سوری، اسم فاعل دائن بن گیا نا، لیکن دائن کے شروع پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ بن جائے گا، کیونکہ الف لام جب شروع میں آ جاتا ہے تو آخر میں تنوین نہیں آتا، وہ نون ساکن تنوین، یعنی تو نون ساکن ہوتا ہے، آپ ایسا سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ دو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرتا ہے، اور یہاں وہ التقاء ساکنین رہتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دائون ہوتا ہے نا، لیکن ون جو نون ہے وہ تنوین تو گر جاتا ہے اس سے، تو صرف ضمہ اس کے پڑتا ہے الدائو، تو الدائو جب پڑھتے ہیں تو اب ٹھیک ہے، وہ کو تو یا سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، الدائو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ساکن کی وجہ سے یا گراتے تھے دائن پڑھتے تھے، وہ دائن نہیں پڑھیں گے، یا پھر ماقبل کسرت آئے گا، اس کو کسرہ دے دیں گے، اور الدائی پڑھیں گے۔ اور دائیان میں دائیان یعنی اس میں فاعل کا دائیان جو ہیں میں واو یا ہو گیا، چوتھی جگہ واقع ہوا، ٹھیک ہے، دائیان داؤن اصل میں دائیون ناصرون تھا، ٹھیک ہے نا، دائیون تھا، واو یا ہو گئی، ضمہ یا پر دشوار تھا، دائیون تو واو کو تو یا بن گیا لیکن ضمہ اس پر دشوار تھا، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کی حرکت دور کرنے کے بعد التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر وہ یا بھی گر گئی، جب یا ساکن ہو گیا اور اس کے بعد میں جو واو آ رہا ہے تو وہ بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، جیسے ناصرن ناصران ناصرون، تو واو ساکن ہے نا، تو دائیون میں وہ آخر واو ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہو گیا، اس کا حرکت ماقبل کو دے دیا ہے، تو پھر یا اس کا گر گیا، واو سے جو یا بنا تھا، داؤن ہوا فاؤن کے وزن پر، یعنی لام کلمہ اس کا گر چکا ہے، واو جو ہے وہ موجود ہے اور لام کلمہ اس کا گر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول مدعون مدعوان مدعوون، ٹھیک ہے، مدعون اصل میں مدعوون تھا، ٹھیک ہے، واو کو دوسرے میں ادغام کر دیا تو مدعوون بن گیا۔ اچھا، تو مدعوون تھا، مدعوون پہلے واو کو دوسرے واو میں ادغام کر دیا، مدعوون ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں واو ہیں ساکن ہے پہلا، تو اس کو ادغام کر دیا۔ اچھا آگے چلو، دوسرا جو ہے فعل یفعل، ضرب یضرب، رما یرمی، الرم جو تیر اندازی کرنا، ٹھیک ہے، ماضی معروف اس کا بنتا ہے رما رمیا رماؤ رمت رمتا رمائن رمیت رمیتما رمیتم رمیت رمیتما رمیتن رمیت رمینا، ٹھیک ہے، اور اس کا رما تو
آپ کو سنا دیا. دوسرا یرمی، رما یرمی مضارع معروف جو ہے اس کے قوانین وہی جو واو اور یا ہے، وہی قوانین اس کے. یرمی یرمیان یرمونا، ترمی ترمیان یرمینا، ترمی ترمیان ترمون ترمین ترمیان ترمین، ارمی نرمی. ٹھیک ہے، یہ گردان بھی سنیے، ایک مرتبہ پھر سناتے ہیں. یرمی یرمیان یرمونا، ترمی ترمیان یرمینا، ترمی ترمیان ترمون ترمین ترمیان ترمین، ارمی نرمی. ٹھیک ہے، یہ گردان بھی ہو گیا مضارع. اچھا، مجہول کا جو گردان ہے اس کا کیا نام ہے اس کا، رومیہ، تو وہ آپ کو ابھی دو ایا کا گردان سنایا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی مجہول کے گردان آتے ہیں اس کے، تو آپ اس کو اسی پر قیاس کر لو. یہاں اس نے کیا لکھا ہے، ناقص واوی ہو یا یائی ہو، لفیف سے ثلاثی مجرد مزید وغیرہ کے ماضی مجہول کے تمام گردانوں کو اسی گردان پر قیاس کر لو. یعنی ناقص کا واوی ہو یا یائی ہو، دو ایا کی طرح پڑھو. ٹھیک ہے، اور یہ صیغے بدلتے جو مادے ہیں یہ بدلتے رہتے، یہی رما یا دعا تو نہیں ہوگا نا، لغت میں تو سارے الفاظ ہیں، تو ساروں کا آپ کس طرح پھر پیراؤ گے، تو ابھی اس پہ ابھی ٹرائی کر لو. ٹھیک ہے، تو ناقص واوی یا یائی اور لفیف کا جو آخر میں پھر بھی وہاں تو کوئی حرف علت آئے گا نا، تو ان کا اور ثلاثی ہو یا مجرد مزید فی ہو، ثلاثی مجرد ہو یا مزید ہو. ٹھیک ہے، مجرد ہو یا مزید فی ہو وغیرہ کے ماضی مجہول کے تمام گردانوں کو اسی پر قیاس کر لو. ٹھیک ہے، مجرد ہو یا مزید فی ہو. آگے چلو، یرمی کا ہو گیا. ٹھیک ہے، گردان تو ہو گیا. واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے صورت میں ایک جیسے ہیں، لیکن جمع ترمینہ اپنی اصل پر ہے، تفعیلینہ کے وزن پر، اور واحد مؤنث حاضر اصل میں ترمیین تھا. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا. جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو وہ اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ یہ ایک ہی جیسا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ واحد مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ اصل میں ترمیین تھا، کسرہ یا پر دشوار تھا، گرا دیا. فعل کے لام کلمے میں جو یا تھی وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، وہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جو لام کلمہ بنتا تھا وہ گر گیا. دوسرا یا جو تو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا، ترمینہ تفعینہ کے وزن پر ہو گیا. ناصبہ جب اس پر داخل ہوں گے تو کہے گا لن یرمی لن یرمی لن یرمی لن یرمی لن یرمو، لن ترمی لن ترمی لن یرمینا. ٹھیک ہے، آگے چلو. اور جب جازمہ اس پر داخل ہو گیا لم یرمی لم یرمی یا گر جائے گی. ٹھیک ہے، حرف علت گر جاتا ہے جزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور جیسے لم یدعو میں آپ کو قانون بتایا ہے، کیونکہ ابھی دیر ہو گئی، وہی قانون جو امر میں جاری کیا تھا وہاں پھر تھوڑا ویڈیو ریپیٹ کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا، امر حاضر ارمی ارمیا ارمو، ارمی ارمیا ارمینا. ٹھیک ہے، بانون سکیلا، امر حاضر بانون سکیلا، ارمین ارمیان ارمن ارمین ارمیان ارمینان، اور بانون خفیفہ ارمیان ارمن ارمن. ٹھیک ہے، اور مضارع مجہول. ٹھیک ہے، یرما یرمیان یرمونا، جیسے یدعا یدعیان یدعونا وہ آپ کو سنایا تھا. ٹھیک ہے، گردان ایک مرتبہ آپ کو سنائیں گے سارے. اچھا، لیکن وہ بھی سنایا ہے، اسی ویڈیو میں موجود ہے. اچھا، اس میں فاعل رامن رامیان رامون رامیتن رامیتان رامیاتن، اس کا لمبا گردان آپ کو سنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مفعول جو اس میں مفعول ہے مرمی مرمیان مرمیون مرمیتن مرمیتان مرمیاتن. ٹھیک ہے، یہ تو اتنا ہی ہوتا ہے، اس میں فاعل لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک صفت مشبہ کا ہوتا ہے، وہ بھی سنائیں گے آپ کو ہر جگہ سے، وہ متلفا ہو عین و لام ہو. ٹھیک ہے. اچھا، مرمی مرمون تھا، مرمویون تھا، یا ہے نا، یا تو اصلی
تو پھر کیا ہوا؟ مفعولن کے وزن پر واو کو یا ایک کلمہ میں جمع ہو، واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئے، اور پہلا ساکن تھا، واو کو یا سے کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور یا کی مناسبت کی وجہ سے میم کو کسرہ دے دیا، مرمیون ہو گیا۔ یہ واو اور یا جب ایک کلمہ میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پورا پھر قانون آپ کو سنائیں گے، لیکن پھر وہ واو کو یا سے بدل دیا، یہاں مرموین تھا تو واو اور یا تھے تو واو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر دونوں اکٹھا ہو گئے، یعنی التقاء ساکنون ہو گیا، اور التقاء ساکنین ہو گیا، اور پھر تنوین مرمیون ادھر اسی یا پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناقص واوی فعل یفعل، الرزیو والرضوان، خوش ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی گردان ماضی معروف کیا بنے گا؟ رضی رضیا رضو، رضیت رضیتا رضین، رضیت رضیتما رضیتم، رضیت رضیتما رضیتن، رضیت رضینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا ماضی کا گردان آپ کا۔ رما کا بھی سنایا تھا نا، وہ بھی ہو گیا، ہاں۔ اچھا، رضی میں رض وتا، واو تھا اس میں، ٹھیک ہے، تو واو طرف میں واقع ہوا، اس کا ماقبل مکسور واو کو یا سے بدل دیا، رضیہ ہو گیا۔ یہ واو جب آخر میں واقع ہو جاتے تو اس کو یا سے بدلتے، یہ بھی ایک قانون ہے، پھر آپ کو قانون سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور رضی رضیا رضو جو جمع کے ہیں رضو، تو رضو اصل میں رضو تھا، واو اپنے ماقبل کسرہ کی وجہ سے یا ہو گیا، رضیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ضمہ یا پر ثقیل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ٹھیک ہے، ماقبل کو دے دیا، اس کے بعد ماقبل کے حرکت کو دور کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو پھر یا گر گئی، کیونکہ اس کے بعد جو واو آ رہا تھا وہ بھی ساکن تھا اور یا بھی ساکن تھی، وہ گر گیا، ٹھیک ہے۔ آگے رضی رضیا رضو، وہ تو دعیا دعیا دعو دعیا دعیتا دعین دعید دعیتما دعیتم دعید دعیتما دعیتنا دعید دعینا، اسی طرح اس کو پڑھو، ٹھیک ہے۔ رومیہ پر قیاس کرو، روزیہ پر قیاس کرو، جس پر کرنا ایک ہی بات ہے۔ اور مستقبل معروف یرزا یرزیان یرزاون، ترزا ترزیان یرزین، ترزا ترزیان ترزاون، ترزین ترزیان ترزین، ارزا نرزا، ٹھیک ہے، یہ اس کا گردان ہو گیا۔ اور یرزا میں واو یا کر دیا، اور یا کو یرزا وہ واو پھر بھی چوتھی جگہ پہ واقع ہوا، چوتھی جگہ پر جب واقع ہوا تو اس کو یا سے بدل دے، ایک کلمہ میں جب واقع ہو جاتا ہے، پہلے سنایا ہے آپ کو، کر دیا یا کو الف واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر اس جگہ صورتاً ایک ہو گئے لیکن حقیقتاً مخالف ہیں۔ یہ وہی جو واحد مؤنث حاضر ہیں اور جمع مؤنث حاضر ہیں، تو وہ صورتاً ایک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ اس میں سنایا ہے ترزینہ میں، ٹھیک ہے، ترزیینہ تھا، ٹھیک ہے، تفعیلینہ، تو ابھی آپ کو وہ قاعدہ سنایا تھا، تو وہاں تو ویڈیو ریپیٹ کرو۔ مستقبل یرزا یرزیان یرزاون، ترزا ترزیان یرزینا، ترزا ترزیان ترزاون، ترزینا ترزیان ترزینا، ارزا نرزا، یہ مستقبل مجہول ہو گیا۔ یہ گردانوں کا آپ بار بار پڑھو پڑھو پڑھو، پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر دوسرا مصدر ہے الخشیو، تو پھر وہ آپ کو سنائیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ پھر وہ جو گردانے اس کے آ رہے ہیں تو وہ بھی سارے آپ کو اس اگلی ویڈیو میں سنا دیں گے۔ تو اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد انشاءاللہ اس کو بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔